میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو ایک خوشخبری سنانی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی مدد سے، آپ کی سپورٹ سے، آپ کے پیار سے، آپ کے فیڈ بیک سے 9 لاکھ سبسکرائبرز ہم اچیو کر چکے ہیں۔ آئی وانٹ ٹو تھینک آل دا 9 لاکھ سبسکرائبرز کہ آپ نے ہمیں سنا، ہمیں برداشت کیا، ہمیں پسند کیا، اور تقریباً 3 سال اور 2 مہینے کا یہ ٹائم ہے جس کے اندر ہم اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں، اور یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آئی وانٹ ٹو تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اب صرف 1 لاکھ سبسکرائبر دور ہیں 1 ملین سبسکرائبر سے، اور انشاءاللہ یہ سفر جو ہے وہ جلدی ہم پورا کریں گے آپ کی سپورٹ سے۔ تو آپ سے اسی لیے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس سفر کو جلد از جلد مکمل کرنے میں آپ ہماری مدد فرمائیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اچھا جی، اس ویڈیو کے اندر بڑی ہی شاکنگ قسم کی خبریں ہیں، اور صحافیوں کے حوالے سے ایک صحافی نے مریم نواز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی ہی نازیبہ قسم کی گفتگو کی ہے، اور میں تھوڑی دیر میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں۔ عمران ریاض خان کے اوپر جو ہے وہ عادل راجہ نے تنقید کی ہے۔ دس واز کوائٹ اسٹرینج کہ وہ اس قسم کی بات کریں گے، لیکن ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور خاندان میں بھی آپس میں چپلکش شروع ہو گئی ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیلز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معیشت کی لیکن خبر، اور وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 3000 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے۔ بہاؤ میں کمی کے باعث سونے کی فی تولہ قیمت 2,15,600 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کا بہاؤ جو ہے وہ بھاؤ 1,84,842 روپے ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جس کی میں بات کر رہا تھا۔ مریم نواز کے حوالے سے بڑی ہی نازیبہ قسم کی گفتگو کی گئی ایک صحافی کی جانب سے۔ وہ صحافی ہیں جناب شاہین سبھائی صاحب۔ ویسے تو ہی از اے ویری سینئر جرنلسٹ، پاکستان میں نہیں ہوتے، پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، یہ امریکہ میں غالباً ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں فرماتے ہیں: میڈیا میں طوفان، پاکستانی میڈیا الیکشن سے پہلے اور فوج کی پکڑ میں آ کر بڑی ٹوٹ پھوٹ اور بربادی کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ حامد میر کھڈے لائن ہو گئے، رؤف کلاسرا کا شو بند، محمد مالک 60 لاکھ روپے کے لیے نئے چینل میں روانہ کیونکہ گرل فرینڈ مریم نواز سے لڑائی ہو گئی۔ اب محمد مالک صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز ان کی گرل فرینڈ ہے، مطلب یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ جی وہ ان سے ناراضگی کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے چینل میں چلے گئے ہیں۔ میں اس کے اوپر تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ذرا باقی بھی پوری ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ انہوں نے کہا: دانیہ عزیز پھر میدان میں آ گئے، مہر بخاری بھی اے آر وائی سے روٹ رہی ہیں، چینل ٹیل آن کے مالک پی آئی اے خریدنے کے چکر میں بول کے نکلے ہوئے لوگ، صدیق جان وغیرہ بول پر کیس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ تنخواہ نہیں دی گئی۔ اکثر لوگ باہر بیٹھے انتخاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور فوجی بھائی روز جشن مناتے ہیں کہ ہم نے میڈیا اور سیاست پر کیا خوب قبضہ کیا ہے۔ میڈیا کو شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مگر یوٹیوب والوں نے سب کے چھکے چھڑا دیے، فوجی بھی سر پکڑ کر لیٹ گئے، کیسے کیسے دیوانے لوگ۔ تو یہ شاہین سبھائی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ اب میں ذرا شروع سے یہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے حامد میر صاحب کے بارے میں لکھا: جی حامد میر کھڈے لائن ہو گئے۔ اچھا جی، حامد میر صاحب جو ہیں وہ 2 ہفتے کی چھٹی پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کس طرح انہوں نے کہہ دیا یہ کھڈے لائن ہو گیا۔ آپ نے حامد میر سے سنا ہے یہ، یا آپ نے کسی اوتھینٹک سورس سے یہ بات سنی ہے کہ جی ان کو کھڈے لائن کر دیا گیا؟ کیونکہ میں نے اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سلسلے میں جب وہ گئے تھے چھٹیوں پہ، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ جی یہ 2 مختلف آراء ہیں، لیکن اس کے بعد جنید جو ان کی جگہ پہ پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے بات کی کہ جی وہ 2 ہفتے کی اپنی اینول لیوز کے اوپر گئے ہیں۔ تو حامد میر صاحب کا معاملہ یہ ہو گیا۔ آگے رؤف کلاسرا کا شو بند ہو گیا۔ بھائی رؤف کلاسرا صاحب کا شو اس لیے بند ہوا ہے کیونکہ آگے چل کے آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ ٹیلون والے جو ہیں وہ پی آئی اے خریدنے کے چکر میں ہیں۔ ٹیلون کے اندر ہی کام کرتے تھے رؤف کلاسرا صاحب، اور ٹیلون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے، 7-7 کروڑ روپے کا ہمارا لاس، چلے میں نمبر دے دیتا ہوں، 7-7 کروڑ روپے کا لاس ہو رہا ہے ہر مہینے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ چینل چلا نہیں سکتے۔ ان کو مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو پھنسایا کس نے ہے، میں اس شخصیت کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس شخصیت کے بارے میں یہ مارکیٹ میں مشہور ہے کہ وہ کوئی نیا مطلب یہ نیا ایک چینل نہیں، اور بہت سے چینلوں کا بٹا جو ہے وہ بٹھا چکے ہوئے ہیں وہ صاحب جو ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے ٹیلون والوں کے ساتھ۔ تو رؤف کلاسرا صاحب کا جو ہے وہ تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اگلی جو انہوں نے بات کہی وہ بڑی ہی شاکنگ تھی. انہوں نے کہا جی محمد مالک 60 لاکھ روپے لے کے نئے چینل میں روانہ کیونکہ گرل فرینڈ مریم نواز سے لڑائی ہوگی. اس کے اندر دو ایشوز ہیں. ایک تو محمد مالک صاحب 92 میں کام کر رہے تھے اور وہ اب جا رہے ہیں پی این این چینل جا رہے ہیں محمد مالک صاحب, اور پی این این چینل کا نام بھی جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تنخواہ انہوں نے فرمائی ہے جی محمد مالک کی 60 لاکھ روپے. مجھے نہیں پتا کہ مالک صاحب کی سیلری جو ہے وہ کتنی ہے, میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ, تو اس لیے پیسوں کا تو ایشو نہیں ہے. لیکن آگے جو انہوں نے بات لکھی کیونکہ گرل فرینڈ مریم نواز سے لڑائی ہو گئی, تو محمد مالک صاحب کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ مریم نواز ان کی گرل فرینڈ ہے. دس از شیمفل آن سو مینی لیولز, اس کی انتہائی کوئی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ محمد مالک صاحب بھی شادی شدہ ہیں اور مریم نواز بھی شادی شدہ ہیں, اور دونوں افراد جو ہیں ان کے بچے بھی یہاں آ گئے. آپ 2 دفعہ سوچ تو لیں کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں کبھی کسی کے بارے میں. آپ اس طرح کی بات کسی, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا, یا آپ نے کوئی آڈیو سن لی ہے, کوئی ویڈیو دیکھ لی ہے, کوئی تصویر دیکھ لی ہے, کوئی چیٹ دیکھ لی ہے, کیا چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ بات کہہ دی ایک شادی شدہ خاتون کے بارے میں؟ مطلب دس could be the one of the most stinking comment that you can make on a female politician. آپ کو نفرت ہے, میں جانتا ہوں شاہین سے بھائی صاحب کو نفرت ہے نواز شریف سے, ہوگی ٹھیک ہے, لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر اس قسم کا کامنٹ کرنا کہ وہ ایک اینکر کی گرل فرینڈ ہے, وہ مطلب اس وقت ایک نانی ہے, آپ ذرا سوچئے کہ ان کی بچوں پہ, ان کے پوتوں پہ, نواسیوں پہ کیا اثر جا رہا ہوگا اس بات کا. 100 دفعہ بندہ سوچنے سے پہلے کوئی کامنٹ کرتا ہے. اگر آپ کی فیملی کے اوپر اس طرح کا کامنٹ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اور مالک صاحب جو ہیں وہ, مجھے وجہ پتا ہے مالک صاحب کیوں جا رہے ہیں. obviously everyone has a right to actually grow financially. آپ کو بہتر پیکج ملتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میرے خیال میں ادھر بہتر رہوں گا, ان کا رائٹ ہے مالک صاحب کا, وہ جا سکتے ہیں, اس میں کون سی بات ہے. اور بھی گئے ہیں لوگ, فہد حسین صاحب بھی اسی چینل کے اندر کام کرتے ہیں, ابھی اجمل جامی صاحب بھی اسی چینل میں گئے ہیں, اور ظاہری بات ہے جب وہ اس نئے چینل میں گئے ہیں ایک بہتر فائنینشیل اپرچونٹی کی وجہ سے گئے ہیں, اس میں کیا بری بات ہے, کوئی غلط بات نہیں. چلے میں اب آپ کو کھول کے, میں بولنا نہیں تھا, چلے میں بول دیتا ہوں, وہ بات ہوئی گئی. انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا, یہ جو جس چینل میں مالک صاحب گئے مجھ سے بھی رابطہ کیا, میری بات نہیں بنی. میری جو ہے وہ بات کچھ اور تھی, ان کے ذہن میں کچھ اور تھا, میری بات نہیں بنی. تو اور میں بھی اگر چلا جاتا تو پھر میری بھی کسی گرل فرینڈ سے میری لڑائی ہو گئی تھی. اچھا یہ بات میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہوں, پتہ چلے بیگم صاحبہ ساتھ والے کمرے سے سن کے ہی آ جائیں, تو میرے خیال میں اس طرح کا کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی گری ہوئی بات میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے ایک خاتون کے بارے میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مہر بخاری بھی ایئر وائز سے روٹ رہی ہیں. کہاں جا رہی ہیں روٹ کے؟ کہیں جا رہی ہیں؟ چلے میں اب اس میں بھی آپ کو اندر کی خبر دے دیتا ہوں. یہ جس چینل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ مالک صاحب گئے ہیں, اسی چینل نے مہر بخاری صاحبہ سے بھی رابطہ کیا تھا. نہیں بنی بات, جس طرح میرے ساتھ نہیں بنی شاید ان کے ساتھ بھی نہیں بنی. سو اس میں روٹنا اور اٹھانا کس بات کا؟ ہر ایک کی اپنی ریزنز ہوتی ہوں گی کہ نہیں جس کسی وجہ. چلے میں تو اور بھی 2-3 اینکرز کے بارے میں جانتا ہوں جس سے اس چینل نے رابطہ کیا, نہیں بنی بات. سو واٹس دا بگ ڈیل؟ اس کو بیٹھ کے کنسپیریسی تھیوری بنا دینا, وہ انج کر کے آیا ہوا ہے تو پھر انہوں نے انج کرتا تو پھر ہویا. میں اکثر اوقات یہی کہتا ہوں جڑے باہر بیٹھے نے انہوں نے کھ نہیں پتا ہوتا مارکیٹ کی ہو رہا ہے. یہ اپنے بیٹھ کے جو ہے نا 2+2 = 22, 22 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਰੋ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 222 ਤੇ ਮਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ 4 کو 2 डाल دو تو جناب 2,22,222 روپے تو میرے دینے نے. یہ اس قسم کے رنگ باز نا لاہور شہر کے اندر بہت گھومتے ہیں, آپ یقین کریں. وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پہلے آپ سے قرضہ لیں گے, آپ ان سے جب قرضہ لینے جائیں گے نا وہ کاغذ پینسل پکڑ کے A+2 اینج کر کے ہوا تو پھر 10 تو میرے دینے سے 40 میں تیرے دیتے, کٹ میرے 25,000 ہور. بڑا رنگ باز گھومتا ہے, پاٹی لوہاری ادھر بڑے ایسے رنگ باز گھومتے ہیں, بڑے مشہور ہوتے ہیں. نہ کریا کرو اس طرح, بڑی شرم والی گل ہے, بڑی شرم والی گل ہے. وہ لاہور کی بات ہوئی نا, پنجابی نکل آئی میری. اچھا جی آگے چلیں جی. بائی دا وے بول, انہوں نے کہا بول نکلے ہوئے لوگ صدیق جان بول پر کیس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ تنخواہ نہیں دی گئی. یہ ٹھیک ہے, بالکل کریں, صحافیوں کا رائٹ ہے. اگر کوئی آپ کی تنخواہ نہیں دیتا یا آپ کو کانٹریکٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو بے دخل کرتا ہے, نکالتا ہے, نوکری سے فارغ کرتا ہے, بالکل ان کا رائٹ ہے ان صحافیوں کا. میں ان صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. کسی بھی چینل کو مت چھوڑیے گا,
کسی بھی چینل کو مت چھوڑیں اگر کوئی آپ کے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی. کانٹریکٹ کے اندر رہتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ چینل کا رائٹ ہے. اور زیادہ تر کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں چینل کے ساتھ وہ اس میں 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے. اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو گیو یو دیٹ ون منتھ نوٹس. سو ڈو یو. جس طرح آپ چینل جس طرح اگر مالک صاحب گئے ہیں تو نوٹس پیریڈ دیا ہے نا انہوں نے. 92 چینل 92 کو نوٹس پیریڈ جا سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. اسی طرح چینل کا بھی رائٹ ہے, وہ آپ کو 1 مہینے کا نوٹس دے اور اس کے بعد سیلری بھی دے ساتھ, تو وہ کر سکتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. ہاں اگر زیادتی کی ہے, کانٹریکٹ کی وائلیشن کی ہے, لے جائیں انہوں نے کورٹ, کوئی مسئلہ نہیں. آگے چلیں. اب آ جائیں ذرا عمران ریاض خان کے حوالے سے. عادل راجہ صاحب, وہ جن کا بھی پچھلے دنوں کورٹ مارشل ہوا تھا, جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, انہوں نے عمران ریاض خان کے بارے میں گفتگو کی ہے. اور میں پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے بیسیکلی ٹویٹ کیا, کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا عمران ریاض خان کو آہستہ آہستہ آزاد کیا جا رہا ہے, جو کہ ایک خوشائند عمل ہے, مگر اس عمل پر آئسا کے ٹاؤٹ کا پہرا کیوں ہے. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں آئسا کا ٹاؤٹ؟ ایک وکیل ان کا میزبان اور دربار کیوں کر بن بیٹھا ہے. یہ بیسکلی ان کے وکیل میاں اشفاق جو ہیں ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں, ان کو آئسا کا ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. اب میاں علی اشفاق جو ہے وہ عمران ریاض کے بہترین دوست ہیں, کئی سالوں سے فرینڈز ہیں آپس میں. ہم نے بھی ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا, اور صرف ہر گفتگو جو ہے عمران ریاض کے لیے ہوئی تھی اس کے اندر. اور میں جب عمران ریاض باہر آئے تھے, آپ اگر میرا اس وقت کا ویلاگ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس کے اندر یہ بات کی تھی کہ آج اگر عمران ریاض باہر ہے نا تو اس بندے کی محنت کی وجہ سے, میاں علی اشفاق کی محنت کی وجہ سے. آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ کیوں انہوں نے بیٹھے. بھائی وہ ان کا دوست ہے, ان کا وکیل ہے. عمران فیلڈ کمفرٹیبل کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کروں, تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس میں میرا تو نہیں. اس کو بیٹھ کے اب یہ وہی نا بھی باہر بیٹھے نے, وہی 2+2 = 22 تے وچ پاؤ 2 تے ہور ایک ملٹیپلائی مارو 2 دے نال تے 2,22,222 روپے تو میرے دینے نے. اے وہی والی سٹوری ہے. آگے چلیں. جس وکیل کا اپنا ماننا ہے کہ وہ کمپنی کس وکیل کی ہے, کیا یہاں سوال نہیں بنتا کہ کیا فوج ایسا دانستہ ہونے دے رہی ہے؟ کیا یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے؟ ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں میں نے یہ تمام سوالات آج سے پہلے تو کبھی نہیں اٹھائے. سوال موجود تھے لیکن میں خاموش رہا, مگر عمران ریاض کے وکیل کے درپردہ اور ان کے بھائی عثمان کے کھلم کھلا مجھ اور میری اہلیہ پر ذاتی حملوں کے بعد مجھے خاموشی توڑنی پڑی. حالانکہ خاموشی تو میری سرشت میں ہی نہیں تھی, میں تو جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے ایک جگہ سے خبر ملی کہ کمپنی کے کچھ لوگ عمران خان کا متبادل کسی نہایت مقبول شخص کو بنانے کا سوچ رہے ہیں. اب یہ کڑی جوڑ رہے ہیں عمران ریاض کے ساتھ. اس گیونگ این امپریشن کہ عمران ریاض ایک ظاہری بات ہے کہ مقبول آدمی ہے عمران ریاض, کہ کمپنی جو ہے, کمپنی کا مطلب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے متبادل کے طور پہ عمران ریاض کو بیسکلی لے کر آ رہی ہے. یہ فرما رہے ہیں. آگے دیکھیں. کہتے ہیں دوسری جگہ سے بھی وہی بات نکلی کہ کس شخص کو ہیرو بنا کر اسے کھڑا کیا جائے گا. جب تیسری جگہ سے بھی ایسی ہی بات سننے کو ملی تو میں نے وہی کیا جو میرا فرض ہے. میں نے پاپولر رائے کے خلاف جاتی ہوئی بات بھی عوام الناس کو بتانا ضروری سمجھی کہ اس وقت پلاننگ میں یہ باتیں چل رہی ہیں. میں اگر اشارے دینا شروع کروں کہ یہ بات کس ملک میں بیٹھا ہے, ایک تحریک انصاف کا عام چہرہ بھی یہی بات کر رہا ہے, تو ایک نیا محاذ کھل جائے. میں نے روزانہ نئے محاذ نہیں کھولنے. ہم سب برانڈ عمران خان کی چھوٹی چھوٹی فرینچائزز ہیں. جب تک ہمارے برانڈ کا معیار اچھا رہے گا ہم بھی چلتے رہیں گے. اللہ نہ کرے جب برانڈ ویلیو گرنا شروع ہو گئی تو ہمارا اعتبار کون کرے گا. میں آپ کو بکری کا کان دوسری طرف سے پکڑتا ہوں. ہم مر جائیں وہ دن دیکھنے سے پہلے میرے منہ میں خاک اگر مجھے ایک جگہ سے پتہ چلے کہ عمران خان نے عاصم منیر سے نواز شریف کی طرح ڈیل کر لی ہے. اگر دوسری جگہ سے بھی تصدیق ہو, کسی تیسری جگہ سے بھی یہی بات کہی جائے, آثار بھی نظر آنا شروع ہو جائیں, تو کیا میں خاموش ہو جاؤں گا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی؟ کیونکہ یہ بات مقبول رائے کے خلاف جا رہی ہے. ہماری آراء مختلف ہو سکتی ہیں, ہمارا طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے, کسی تیسرے شخص کی ہمارے بارے میں رائے یا پلاننگ بھی مختلف ہو سکتی ہے, لیکن جب تک ہم حقیقی آزادی, عوام اور آئین کی بالادستی اور خود مختار پاکستان کی جنگ میں کھڑے ہیں تو ہم سب ساتھ ہیں, ہم ایک ہیں. اگر کوئی اس راز سے ہٹ جائے تو وہ غدار ہے, چاہے وہ عمران ریاض ہو, چاہے وہ عمران خان, چاہے میں خود عادل راجہ. میرے خیال میں جتنی وضاحت ضروری تھی میں نے کر دی. اب اس موضوع پر میری جانب سے کسی اظہار کی ضرورت شاید باقی نہیں رہی تا وقت ہے کہ میرے خلاف کوئی شخص محاذ اٹھائے. والسلام عادل راجہ. تو یہ عادل راجہ صاحب ایک نئی کنسپریسی تھیوری جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لے کر آئے ہیں کہ جناب عمران ریاض جو ہیں وہ ایک مقبول شخص ہیں اور شاید ان کو عمران خان کے متبادل کے طور پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کیڑے خاموش مجاہدین نے ان کو یہ خبر دی ہے کہ یہ بات یہاں تک پہنچا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عادل راجہ جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کا کافی فالوور جو ہے وہ فالو کرتا ہے, اور خاص طور پہ وہ جس کو کنسپریسی تھیوریز بہت پسند ہیں وہ.
تو اب یہ نئی چیز مارکیٹ کے اندر یہ لے کر آئے. پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کو کس طرح ہضم ہوگی. میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. ساڈا کبوتر جڑا ہے نا وہ جی کوئی خبر نہیں لے کر آیا. یا تو ہم کبوتر کو دوبارہ بھیجتے ہیں دانہ شانہ ڈال کے کہ جا بیٹا پنڈی سے ذرا پتہ تو کر کے کیا ماحول ہے, اللہ کرے وہ واپس آ جائے. صحیح. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ایک نیا پھڈا فیملی کے اندر اب شروع ہوا ہے, ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. وہ ہے جناب فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہیں, ہبا فواد چودھری صاحبہ اور ان کے بھائی فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری صاحب, ان کے درمیان ہم نے کل تھوڑا سا آپ کو اس کا ہنٹ کرایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینج ہو سکتا ہے. میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر کیا بات کہی تھی اس کا تھوڑا سا آپ یہ کلپ دیکھیے, پھر میں آگے بات کرتا ہوں. ہمارے اطلاعات یہ ہیں کہ اگر فواد چودھری صاحب کو کوئی سزا ہو گئی اور وہ اگر نااہل ہو گئے, وی ڈونٹ نو ابھی کیا ہوتا ہے, تو شاید ان کی بیگم جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں ان کے حلقے سے الیکشن لڑیں گی. یہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, میں یہ بھی اس کو لکھ لیجئے گا کہ اگر فواد چودھری صاحب کو سزا ہو گئی تو ان کی اہلیہ ہبا فواد چودھری جو ہیں وہ ان کی جگہ پہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گی. اچھا, فیصل چودھری صاحب کا اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملنا, یہ جو ہے نا وہ اینٹینے ٹوں ٹوں کر رہا ہے کہ یہ کیا چکر ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیلم سے فواد چودھری صاحب کی سیٹ کے اوپر, کیونکہ اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو کچھ پتہ نہیں کہ دیور اور بھابھی آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں. اب یہ آپ نے گفتگو سنی جو میں نے آپ کے ساتھ کل کہی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے, اور یہ کچھ زیادہ اچھے طریقے سے جو فیصل چودھری صاحب ملے ہیں نا, اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا نہیں جا رہا. فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے ہبا فواد چودھری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی آج فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر اینٹی کرپشن حوالے کر دیا گیا. کل مجھے اڈیالہ جیل میں فواد سے ملاقات نہیں کروائی گئی. وکیل فیصل چودھری کے کہنے پر یہ سب ہوا اور آج بھی مجھے اور میری بیٹیوں کو پیشی کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی. وکیل فیصل چودھری کی طرف سے, یعنی ان کے بھائی فواد چودھری صاحب کے بھائی, یہ اپنے دیور کے بارے میں بات کر رہی ہیں. یہ ہبا صاحبہ جو ہے اپنے دیور کے بارے میں ساری گفتگو کر رہی ہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں مجھے فواد چودھری سے ملنے نہیں دے رہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں پتہ لگی, وہ یہ ہے کہ ہبا فواد چودھری صاحبہ نے کل بھی ایک ٹویٹ کی تھی, وہ ہمیں آج جا کے موصول ہوئی. اس ٹویٹ کے اندر اچھا بائی دا وے انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی, لیکن ساری ٹیم جہی ہے بہت ہی شاطر قسم کے لونڈے لپاڑے ہے نے, بڑے ہی تیز منڈے ہے نے, انہوں نے اسی وقت اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیا تھا. اس میں بیسیکلی چودھری اکرام جٹ صاحب ہیں, انہوں نے فیصل چودھری کی تصویر گوہر علی خان کے ساتھ جو ہے ٹویٹ کی اور لکھا فیصل چودھری ایڈوکیٹ کی اپنے دوست اور رفیق بیرسٹر گوہر خان سے ملاقات, چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہونے پر مبارکباد دی, ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اور نیچے ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں فیصل چودھری کی اور گوہر علی خان کی. ہبا صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا اپنے بھائی فواد چودھری کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. فواد وہاں پہ خان صاحب کا ساتھ دینے پہ جیل میں سزا کاٹ رہا ہے اور یہ یہاں پہ فیصل چودھری اپنا الیکشن بنا رہے ہیں. سیاست ہوتی ہی بہت بری چیز ہے. یہ بھابھی نے اپنے دیور کے لیے یہ ساری چیزیں لکھی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے فیصل چودھری صاحب کے خلاف کی. فیصل چودھری صاحب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی ہبا صاحبہ نے آپ کے بارے میں یہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی میرا بھائی جیل میں ہے, یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں, ایسی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں جو ہبا کہہ رہی ہیں. ہم خاندانی لوگ ہیں, اپنی باتیں گھروں میں طے کرتے ہیں, چادر اور چار دیواری کی حرمت جانتے ہیں, ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. فواد چودھری انشاءاللہ ہر الزام سے باعزت بری ہوں گے. ہمارا خاندان سیاسی اور قانونی ہے, یہی ہماری میراث ہے. انہوں نے صرف اتنا ہی جواب دیا, اس سے زیادہ گفتگو انہوں نے نہیں کی. اس کے علاوہ جناب سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال صاحبہ نے نیب ٹیم کے سامنے ایک نیا انکشاف کیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہم نے 190 ملین پاؤنڈ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. عمران خان نے مجھ سمیت کابینہ کے کسی رکن کی بات نہ سنی. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سنجیدہ معاملے کو منظور کیا اور منٹس خفیہ رکھنے کو کہا. 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ کابینہ ارکان کے تحفظات کے باوجود منظور کیا گیا. سنجیدہ معاملے پر بغیر بحث کے ایجنڈا منظور کیا گیا تھا. تو یہ اور ذہن میں رکھیے زبیدہ صاحبہ جو ہیں عمران خان صاحب کی کیبنٹ ممبر تھیں, اس کابینہ کا حصہ تھیں جس نے وہ ساری سمری اپروو کی تھی. تو اس کے اوپر یہ ایک اور گواہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آ گئی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے جناب, آج ورکرز کنونشن تھا باجوڑ میں پی ٹی آئی کا,
تو شیر افضل مروت صاحب نے لکھا جی بریکنگ نیوز، پولیس اور شیر افضل مروت آمنے سامنے، پولیس طاقت کا استعمال کارکنوں پر تشدد اور شیر افضل مروت کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کارکنوں اور عوام کی جانب سے ان کی گرفتاری روکنے کے لیے زبردست مزاحمت جاری ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کوئی پولیس مقابلہ ہو رہا ہے آپس میں۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پولیس ہماری طرف گولیاں چلا رہی ہے، وہ مسلسل ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، پاکستانی ہمت نہ ہاریں ورنہ آپ